معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیارے اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ ہفتم، باب نمبر 19۔ جب اعجاز بے بانگ دہل کے دفتر پہنچا تو سوائے شمس کے وہاں پہ کوئی موجود نہ تھا۔ شمس کو اطلاع ہو چکی تھی اور وہ دفتر میں صفائی کرا کے چائے کا سامان تیار کیے بیٹھا تھا۔ اعجاز کرسی پہ جا بیٹھا۔ دفتر کی مخصوص اخباری کاغذ اور سگریٹ کے دھوئیں کی ملی جلی بو اس کی ناک میں داخل ہوئی۔ اس مانوس بو کو سونگھتے ہوئے اعجاز نے بدیع الزماں کی غیر موجودگی کو شدت سے محسوس کیا۔ شمس نے اس کو چائے کی پیالی پیش کی۔ 2 بج چکے تھے۔ ایک آدھ بات کرنے کے بعد دونوں آدمی خاموش ہو کر انتظار کرنے لگے۔ 2:30 بجے خواجہ معراج آ پہنچا، جس کے ہمراہ شیخ سلیم تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے 3-4 رپورٹر دفتر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے خواجہ معراج کو سر ہلا کر سلام کیا اور اعجاز سے گہری مانوسیت کے ساتھ ہاتھ ملائے۔ ان میں سے صرف ایک کو اعجاز شکل سے جانتا تھا، گو نام سے اس کے بھی وہ واقف نہ تھا۔ ان سب نے باری باری اعجاز سے مخاطب ہو کر اپنے اپنے اور اخبار کے نام سے تعارف کرایا۔ شمس ان کے لیے چائے بنانے لگا تو خواجہ معراج ہاتھ اٹھا کر بولا، ابھی کچھ اور مہمان آنے والے ہیں، رک جاؤ۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ کا پرچہ نکال کر اعجاز کو دیا، پھر وہ منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر سرگوشی میں بات کرنے لگا۔ یہ مختصر سا مضمون میں نے بنایا ہے، اسے پڑھ لو، بس اتنا ہی کہنا کافی ہے۔ البتہ تم کچھ رسمی باتیں اضافی طور پر کہنا چاہو تو کہہ دینا، مجھے ایسی باتیں نہیں آتیں، اسی لیے یہ ڈیوٹی تمہیں دے رہا ہوں۔ اب مزید لوگ آنے شروع ہو گئے تھے۔ روزنامہ طلوع سے ایک شخص بنام افضال احمد آیا، جس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ ہمارے ایگزیکٹو ایڈیٹر بدر صاحب کو امریکن سفیر کی پریس کانفرنس میں جانا پڑ گیا۔ انہوں نے معذرت بھیجی ہے۔ میں اسسٹنٹ ایڈیٹر ہوں۔ انہوں نے مجھے اور محمد یاسین صاحب کو، وہ اپنے ساتھی کی جانب اشارہ کر کے بولا، بھیجا ہے۔ اعجاز نے دونوں سے مصافحہ کیا۔ لوگ ایک ایک دو دو کر کے آتے جا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ کھچا کھچ بھر گیا۔ اعجاز کو اندازہ تو تھا کہ اس قصے میں پریس کی غیر معمولی دلچسپی تھی، تاہم اسے اتنے لوگوں کی آمد کی توقع نہ تھی۔ کرسیاں کم پڑ گئیں، کچھ لوگ میز کے کونوں پر بیٹھ گئے، باقیوں نے فرش پہ بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اعجاز نے معذرت کی تو سب بولے، کوئی بات نہیں اعجاز صاحب، فکر نہ کریں۔ افضال احمد نے اجازت لے کر سگریٹ سلگا لیا۔ اس کی دیکھا دیکھی آدھے سے زیادہ لوگوں نے اپنے اپنے یا دوسروں سے مانگ کر سگریٹ جلائے۔ کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ خواجہ معراج نے ہوا میں ہاتھ سے پنکھا ہلاتے ہوئے شمس کو کھڑکی کھولنے اور اسی اشارے سے چائے پیش کرنے کو کہا۔ پیالیاں صرف 8 تھیں، جس کو ملیں وہ اٹھا کر پینے لگا۔ اعجاز نے ایک بار پھر معذرت کی تو کرسیوں پر بیٹھا ایک نوجوان چائے کی سرخی لیتے ہوئے بولا، یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے جناب۔ میز کے کونے پہ بیٹھا ہوا دوسرا نوجوان بولا، جی ہاں، یہ سب کرسی اور چائے کا قصہ ہی تو ہے جناب، اسی سے قسمتیں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ سب لوگ ہنس پڑے سوائے خواجہ معراج کے، جس کے چہرے سے بے تابی کے اثرات ظاہر تھے۔ آخر اس نے اعجاز کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر کارروائی کی ابتدا کرنے کا اشارہ دیا۔ اعجاز کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرات، اس نے کہنا شروع کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم ایک پریس نوٹ بھی جاری کر سکتے تھے، مگر ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں کو یہاں آنے کی تکلیف دی جائے، کیونکہ جو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں ان کا اس ملک کے سارے عوام کے ساتھ اخلاقی، سیاسی اور آپ لوگوں کے ساتھ براہ راست پیشہ ورانہ تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس دفتر میں ہم لوگوں کی موجودگی کے باوجود یہ کمرہ بے بانگ دہل کی مختصر زندگی کے روح رواں برادرم بدیع الزماں کی غیر موجودگی میں قطعی طور پر ایک بے آب و گیا ریگستان معلوم ہو رہا ہے۔ کھڑکیاں کھلی ہیں مگر سانس گلے میں اٹکتی ہے، کیونکہ ہماری رگوں میں آکسیجن پہنچانے والا شخص ہم سے رخصت ہو چکا ہے، مگر اللہ کے کاموں کے آگے کس کا بس چلتا ہے؟ اس سے پیشتر کہ میں اس آدمی کی دیت کی ہوئی شے یعنی بے بانگ دہل کے بارے میں
کچھ عرض کروں، میں آپ لوگوں کی اجازت سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ جناب عالی، میں یہ کہنے کی جرت کرتا ہوں کہ آپ اگر اس معاشرے کے سب سے زیادہ عقل مند لوگ نہیں ہیں۔ اعجاز ایک لحظے کو رکا، سامعین کے درمیان ہلکی ہنسی کی آواز پیدا ہوئی۔ تو کم از کم سب سے زیادہ باخبر لوگ ضرور ہیں۔ چنانچہ آپ لوگوں کو خبر ہوگی کہ ربع صدی سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ ملک افواہوں پہ چل رہا ہے۔ ہمارے اخباروں کا یہ حال ہے کہ کبھی کوئی اصل خبر نہیں چھپتی، بلکہ مختلف لوگوں کے الٹے سیدھے بیان چھپ جاتے ہیں۔ اگر کبھی کبھار کوئی اصل خبر نکلتی بھی ہے تو اس کا اجرا نامعلوم یا جعلی ذرائع کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک افواہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ افواہوں کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس وقت سے جب یہ ملک وجود میں آیا۔ ہمارے پہلے وزیر اعظم کے قتل سے لے کر 2 جنگوں، 2 مارشل لاؤں، سیاست کی متفرق کلا بازیوں سے لے کر تیسری جنگ تک ہمارے علم میں کچھ نہیں آیا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، کس نے کیا کیا کیا، کیا فیصلے ہوئے اور کس وجہ سے ہوئے، اور ان کے نتیجے کے طور پر جو مصیبتیں ہم پہ نازل ہوئیں ان کا ذمہ دار کون تھا۔ ہمارا یہ ملک تباہ کن ادوار میں سے گزرا ہے، مگر ظلم خدا کا کہ ہمیں کچھ بتایا نہیں گیا۔ ہم اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ ادھر سے ایک افواہ آتی ہے، ہم اس پہ اعتبار کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف سے افواہ آتی ہے تو ہم پہلی کو چھوڑ کر دوسری پہ اعتبار کر لیتے ہیں۔ ہمارا ہر کسی پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ سچ کی عدم موجودگی میں ہمارے دماغوں کے اندر سے ایک ایسی دھن چھا چکی ہے کہ ہماری نظر چند قدم تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اس دھن میں سے ظاہر ہوتا ہوا جو کوئی بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہم اس کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا منطقی نتیجہ یہ روح پذیر ہوا ہے کہ سارے معاشرے میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ اس طور سے دغے پہ دغا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ علم ہی نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے دلوں میں اندیشوں نے گھر کر لیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اور جو ہوگا وہ ہمارے اختیار سے باہر ہوگا، کیونکہ ہم لا علم رہیں گے۔ ہم مستقل دغے کی توقع کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب آئیے دیکھیں کہ اس عدم تحفظ کا کیا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے دلوں کے ارادے تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہمارے اندر سے ایک قدرتی خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ جو کچھ سمیٹا جا سکتا ہے آج ہی سمیٹ لیا جائے، یعنی بقول شاعر کل کی خبر نہیں، اس لیے 100 برس کا سامان آج ہی بنا لیا جائے۔ اس کے علاوہ عدم تحفظ کا ایک اور شاخسانہ بھی نکلا ہے۔ سارے کا سارا معاشرہ ایک اندیکھے خطرے کے احساس میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اندر کے خطرے کا خدشہ، باہر کے خطرے کا خدشہ، اجتماعی خطرے کی جگہ انفرادی خطرے کے شبہات نے جنم لے لیا ہے۔ ہر کوئی اپنے تحفظ کے لیے دوسرے پر حملہ کرنے کو تیار بیٹھا ہے اور ذرا سی بات پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ہر ایک معاملے میں، خواہ وہ گھر کا ہو، خواہ باہر کا، خواہ روزمرہ کا ہو، خواہ دور اذکار کا ہو، ہر ایک انسانی تعلق کے اندر صبر کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے نزع کا عالم ہے اور زندگی کے لیے ہم سب اپنی اپنی جگہ پر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، مگر کوئی سہارا نہیں ملتا۔ یہ زنجیر ہے اس زہریلے چکر کی جس کی تفصیل میں نے بیان کی ہے۔ ہم گردش کر رہے ہیں اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ کس وجہ سے دکھائی نہیں دیتا؟ کیونکہ اندر اور باہر اندھیرا ہے۔ یہ تاریکی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہمیں آگاہی مہیا نہیں کی گئی، اور یہ وہ جڑ ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کو کوئی خبر مہیا نہیں کی جس کی تلاش میں آپ یہاں تشریف لائے ہیں، بلکہ ایک لمبی چوڑی بات کر کے آپ کی سامع خراشی کی ہے۔ نہیں اعجاز صاحب، بالکل نہیں۔ سامعین سے کئی آوازیں آئیں۔ کہیے کہیے، فرمائیے۔ یہ لمبی بات میں نے اس لیے آپ کے آگے کی ہے کہ آپ اس کے پاسدار ہیں، اور اگر پاسداری کرنے میں کچھ تکلیفیں آئیں جو آپ کی قوت برداشت سے باہر ہوں تو پھر کم از کم آپ ایک گواہ کی حیثیت سے تو زندہ رہیں گے۔ جی بالکل درست فرمایا۔ چند آوازیں اٹھیں۔ یہ بھی کافی ہے، اعجاز نے کہا۔ صرف گواہ کی حیثیت سے کیوں جناب، ہم سب کچھ کریں گے، ایک منچلا بولا۔
خواجہ معراج کے حلیے سے اب بے چینی ظاہر ہونے لگی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ حرکت میں تھے، کبھی وہ سامنے میز پر رکھے کاغذات کو الٹتا پلٹتا، کبھی جیب سے کوئی پرزہ نکال کر اسے پڑھتا اور دوبارہ جیب میں رکھ لیتا، پھر چشمہ اتار کر اسے منہ کی بھاپ دیتا اور شیشے صاف کرتا۔ اس کے بعد اپنی چائے کی پیالی میں بے وجہ چمچہ ہلانے لگتا۔ وہ بے تابی سے اعجاز کی بات ختم ہونے کے انتظار میں تھا اور بار بار اس کی جانب دیکھتا اور پھر کلائی کی گھڑی پہ نگاہ ڈالتا جا رہا تھا، جیسے کہ اس کی دانست میں اعجاز اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہو، مگر وہ سامعین کی گہرے دلچسپی کے باعث اعجاز کو روکنے سے قاصر تھا۔ ابھی تک میں نے آگاہی کے بارے میں محض زبانی کلامی بات کی ہے، اعجاز نے بولنا شروع کیا۔ آگاہی شگاہی چھوڑو ملک جی، سب سے پیچھے زمین پہ بیٹھا ہوا ایک شخص سر اٹھا کر بولا، سیدھی بات کرو کہ حکومتیں سچی سچی بات بتایا کریں۔ اعجاز ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھا۔ وہ اس نوجوان سے واقف تھا جو نور پور کا رہنے والا تھا اور ہر پن ہواڑے سے ایک بڑے سے کاغذ کے شیٹ پر ہاتھ سے لکھ کر اور 50-60 فوٹو کاپیاں بنوا کر نور پور گزٹ کے نام سے تقسیم کیا کرتا تھا، جس میں چھوٹی موٹی مقامی مقدمہ بازیوں، پانی کے تنازعوں، شادی بیاہ اور فوتگیوں اور دیہی کام کے دوروں کی خبریں ہوا کرتی تھی۔ اس کا نام فرخ گوری تھا۔ اس کی تعلیم شاید میٹرک بھی نہ تھی، جو اس کی غلط سلط تحریر سے ظاہر ہوتی تھی، مگر اس کے شعور کی سطح اس کی رسمی تعلیم سے اونچی تھی۔ ماضی میں ایک آدھ بار اعجاز نے سوچا بھی تھا کہ اگر وہ ٹریڈ یونین کے پیشے میں لگا رہتا تو فرخ گوری تنظیم کے کام میں مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ اس وقت فرخ گوری کی بات سن کر اعجاز کے اندر احساس کی ایک نئی تہ نمودار ہوئی کہ وہ بات تو عام غریب اور نادار لوگوں کی قوم کے بارے میں کر رہا تھا، مگر الفاظ مخاطبین کی سطح کے برابر استعمال کرتا جا رہا تھا۔ اس دوئی نے اعجاز کے اندر ہلچل سی پیدا کر دی۔ چند لمحوں کے لیے رک کر اس نے دوبارہ بات کرنے کو اپنے خیالات مجتمع کیے۔ فرخ، وہ بولا، تم درست کہتے ہو، آخر آگاہی کا مطلب ایک ہی تو ہے، یعنی سچی بات۔ اب میں تمہیں ایک سچی بات سناتا ہوں۔ ہمارے ملک پر ایک انتہائی تباہ کن حادثہ گزر چکا ہے۔ مجھے اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ سب کو اس کا علم ہے۔ اس کے بارے میں ایک چیف جسٹس کی سربراہی میں انکوائری ہوئی تھی، جس کی ہزاروں صفحوں پر مشتمل رپورٹ تیار کی گئی ہے، مگر ہمیشہ کی طرح اسے بھی باہر کی ہوا لگنے نہیں دی گئی۔ میں اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، جو مجھے بھی فقط حادثاتی طور پر دستیاب ہوا ہے۔ میں جب آپ کے روبرو اسے پڑھوں گا تو آپ کو خود بخود علم ہو جائے گا کہ یہ کس واقعے کے بارے میں ہے۔ سامعین میں اچانک آوازوں اور بدنوں کی حرکت پیدا ہوئی، کمرے میں بھن بھناہٹ پھیل گئی، پھر فوراً ہی یکسر خاموشی چھا گئی اور تمام رپورٹر اپنے قلم روک کر سننے کو تیار بیٹھ گئے۔ خواجہ معراج اب اعجاز کو ایسی نظروں سے ایک تار دیکھے جا رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اعجاز اس کی نظروں سے بے خبر جیب سے ایک فل سکیپ کاغذ نکال کر پڑھنے لگا۔ ابھی اس نے ایک دو لفظ ہی بولے تھے کہ خواجہ معراج کا صبر جواب دے گیا۔ وہ اچک کر اپنی کرسی سے اٹھا اور اعجاز کے ہاتھ سے کاغذ چھپٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا جیسے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل رہی تھی، صرف اس کے ہاتھ چل رہے تھے۔ کمرے میں جتنے لوگ تھے سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سب کم و بیش نوجوان رپورٹر تھے، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ وہ خاموش کھڑے خواجہ معراج اور اعجاز کی ہاتھا پائی کو دیکھ رہے تھے۔ صرف بیچ بیچ میں آوازیں اٹھ رہی تھیں، ارے ارے بھائی، کیا یہ کیا؟ جناب بات کریں، چھوڑیں۔ اعجاز نے پہلے بازو لمبا کر کے اپنا کاغذ خواجہ معراج کی پہنچ سے دور ہٹایا اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ جب وہ نہ رکا تو اعجاز نے دوسرے ہاتھ کے ساتھ سختی سے اسے پرے کیا۔ خواجہ معراج دھپ سے کرسی پہ یوں گرا کہ جیسے قاعدے سے بیٹھ گیا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ میکانیکی طور پر اٹھا اور اپنی کارروائی دوبارہ شروع کرنے ہی والا تھا کہ ناکامی کے امکان کو دیکھ کر رک گیا۔ اس نے جھک کر میز سے اپنا کاغذ اٹھایا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، آپ صاحبان کو یہ فالتو باتیں سنانے کے لیے مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ اصل مقصد یہ اعلان کرنا تھا جو میں اب اس ادارے کے لیگل ایڈوائزر کی حیثیت سے کرتا ہوں، اور یہ نوٹ کیجئے۔ وہ ہوا میں انگلی اٹھا کر بولا،
کہ میں اپنی اس حیثیت میں ادارے کی جانب سے یہ اعلان کرنے کا مکمل حقدار ہوں۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ کی تحریر پڑھنے لگا۔ ادارہ بنام رحمانیہ پبلیکیشنز اور اس کے زیر اہتمام و ملکیت چھپنے والا 7 روزہ اخبار بانگ دہل ناگزیر وجوہات کی بنا پر، جن میں ادارے کے ایڈیٹر و پروپرائٹر کی ناگہانی وفات شامل ہے، ہر کاروباری و اشاعتی مقصد کے ضمن میں حتمی طور پر بند کیا جاتا ہے۔ ادارے کے ٹائٹل میں 2 بینک اکاؤنٹ ہیں، جس کے اندر معمولی رقم کی تفصیل ادارے کے اکاؤنٹ کے پاس موجود ہے۔ اس بارے میں ملکی قوانین کے مطابق بقیہ اور مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ اخبار کے ڈکلیریشن کے رکھنے، بیچنے یا سرنڈر کرنے کے بارے میں فیصلہ حالات کے مطابق کیا جائے گا۔ میں ادارے کی جانب سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اخبار بانگ دہل کے دور اشاعت میں اگر کسی شائع شدہ مواد سے کسی شخص یا ادارے کو شکایت کا موقع ملا ہے تو ادارہ اس کے لیے معذرت خواہ ہے۔ اعلان ختم کر کے خواجہ معراج نے کاغذ طے کر کے جیب میں رکھ لیا۔ آپ لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ، وہ بولا۔ اب آپ لوگ ہماری جانب سے فارغ ہیں۔ کوئی رپورٹر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ سب آنکھیں پھاڑے خواجہ معراج کو دیکھ رہے تھے۔ خواجہ معراج ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھتا رہا۔ خدا حافظ، اس نے چند لمحوں کے بعد کہا، گویا انہیں اپنی نظروں سے زیر کر کے پسپا ہونے پر مجبور کر رہا ہو۔ چند لمحے مزید خاموشی رہی، پھر سامعین میں سے ایک بولا، خدا حافظ۔ سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ خواجہ معراج صورتحال کو تاڑ گیا۔ تو ٹھیک ہے، وہ بولا، جو چیز چاہے کرو، مگر میں یہ اعلانیہ کہتا ہوں کہ جو بیان میں نے پڑھ کر سنایا ہے، اس کے علاوہ کسی معاملے سے میرا کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں۔ یہاں پہ جو کچھ مزید کارروائی ہوئی ہے یا ہوگی، اس سے میں اپنے آپ کو مستثنیٰ قرار دیتا ہوں اور اس کے بارے میں ہر کسی ذمہ داری سے گواہان کی موجودگی میں دستبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ مہربانی فرما کر یہ لکھ لیں۔ خواجہ معراج پلٹا اور شیخ سلیم کو اشارہ کر کے بولا، چلو۔ شیخ سلیم اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ ہجوم کے بیچ پھنس پھنسا کر گزرتے ہوئے وہ دونوں دروازے تک پہنچے۔ وہاں پہ خواجہ معراج ایک بار پھر پلٹ کر بولا، در حقیقت اب آپ میں سے کسی کو بھی یہاں موجود رہنے کا حق نہیں۔ میں چاہتا ہوں اس دفتر کو سیل کروا سکتا ہوں۔ جاؤ جی وکیل صاحب، فاروق گوری بولا، سیل کروانے کا بندوبست کرو۔ اتنی دیر میں ہم ملک اعجاز کی بات سن لیں گے۔ چند لوگ ہنس پڑے۔ خواجہ معراج غصے کی حالت میں دہلیز پار کرتے ہوئے پیر اٹکنے سے لڑکھڑا گیا۔ شیخ سلیم نے اسے دونوں جانب سے پکڑ کر سہارا دیا۔ دونوں سیڑھیاں اتر گئے۔ اعجاز کچھ دیر تک اپنا کاغذ ہاتھ میں لیے خاموش کھڑا رہا۔ پھر عقب سے فاروق گوری کی آواز آئی، چلو جی وکیل صاحب سے تو خلاصی ہوئی، ملک اعجاز اب اگلی بات سناؤ۔ اس سے پہلے ایک اور آواز آئی کہ دفتر سیل کرنے کے لیے داروغہ جی آ جائیں گے۔ سب ہنس پڑے۔ ماحول کا سکوت کچھ ٹوٹا تو اعجاز اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور کاغذ سامنے رکھ کر پڑھنے لگا۔ پاکستان کے 2 ٹکڑے کیوں کر ہوئے؟ وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر پاکستانی فوج کو مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال دینے پڑے؟ ان وجوہات کا تعین کرنے کی خاطر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سمیت 3 اعلیٰ ترین ججوں پر مشتمل ایک کمیشن آف انکوائری مقرر کی گئی۔ اپنی تفتیش اور تحقیق کے نتیجے کے طور پر کمیشن اس فیصلے پر پہنچی کہ یہ محض ایک عسکری شکست نہ تھی، بلکہ ایک عظیم سیاسی اور اخلاقی ہار تھی۔ 2 مارشل لاؤں کے دوران پاکستان کے فوجی حکمران اخلاقی طور پر اس قدر گر چکے تھے اور اتنے بدعنوان ہو چکے تھے کہ ان میں جنگ لڑنے کی سکت نہ رہی تھی۔ کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ اخلاقی گراوٹ اس وقت شروع ہوئی جب سینئر افسران 1958 کے مارشل لا کی انتظامیہ میں ملوث ہو گئے۔ اس صورتحال نے اس وقت انتہائی شکل اختیار کر لی جب مارچ 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے دوسرا مارشل لا نافذ کیا۔ کمیشن کی رائے میں مشرقی پاکستان کے اندر حالات اس وقت سنگین نوعیت اختیار کر گئے جب 25 مارچ کو یحییٰ نے وہاں ملٹری ایکشن شروع کیا۔ محمد اشرف نے، جو اس وقت ڈھاکہ کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھا، کمیشن کو بیان دیتے ہوئے کہا، مشرقی پاکستان کے لوگ اپنے ہی ملک کے اندر اجنبی بنا دیے گئے ہیں۔ بریگیڈیئر اقبال الرحمان شریف نے کمیشن کو بیان دیتے ہوئے کہا، جنرل گل حسن اپنے جوان سے پوچھا کرتا تھا
تم نے کتنے لوکل آدمی مارے ہیں؟ ایک اور گواہ نے کمیشن کو بیان دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل اے کے نیازی نے کمانڈر مشرقی پاکستان کا عہدہ سنبھالتے ہی ماتحت فوجیوں سے کہا، یہ دشمن کا علاقہ ہے، جو اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ برما میں ہم یہی کیا کرتے تھے۔ کمیشن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میجر جنرل نذر حسین شاہ، GOC 12 ڈویژن، میجر جنرل AH انصاری، GOC 9 ڈویژن اور بریگیڈیئر باقر صدیقی، چیف آف سٹاف ایسٹرن کمانڈ نے کمیشن کے روبرو اپنے بیانات میں انکشاف کیا کہ 7 سینئر افسران اور ان کی یونٹیں وسیع پیمانے پر لوٹ مار میں ملوث تھے۔ اس لوٹ مار میں نیشنل بینک کی سراج گنج برانچ سے 1 کروڑ 35 لاکھ روپے کی چوری بھی شامل تھی۔ ان 7 افسران میں ایک بریگیڈیئر، 4 لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر شریک تھا۔ ان کے نام جو کمیشن کی رپورٹ میں شامل ہیں یہ ہیں۔ اعجاز پڑھتا جا رہا تھا اور سننے والوں کے قلم تھم چکے تھے۔ وہ لکھنا لکھانا بھول کر منہ اٹھائے آنکھیں پھاڑے اعجاز کو دیکھے جا رہے تھے، جیسے کہ ان کی تمام تر قوت کانوں اور آنکھوں میں مجتمع ہو چکی ہو۔ کمیشن کی رپورٹ میں اعجاز کہہ رہا تھا، مندرجہ ذیل سفارشات شامل ہیں کہ نمبر 1، جنرل یحییٰ خان، جنرل حمید خان، لیفٹیننٹ جنرل SGM پیرزادہ، میجر جنرل عمر، لیفٹیننٹ جنرل گل حسن اور میجر جنرل مٹھا نے آپس میں مجرمانہ سازش کر کے 25 مارچ 1969 کو فیلڈ مارشل ایوب خان سے غیر قانونی طور پر اقتدار چھینا تاکہ اقتدار جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر دیا جائے، اور اگر اس مقصد کے لیے طاقت استعمال کرنی پڑے تو وہ بھی کی جائے۔ اس حرکت کے بدلے مذکورہ افسران پر کھلا مقدمہ چلایا جائے۔ علاوہ ازیں اپنے مشترکہ مقصد کے حصول کی خاطر افسران کا یہ گروہ دھمکی اور لالچ کے ملے جلے حربے کو استعمال کر کے سیاسی جماعتوں پر اثر انداز ہوا تاکہ انتخابات کا نتیجہ ان کی مرضی کے مطابق برآمد ہو۔ بعد ازاں یہی حربے استعمال کر کے مذکورہ افسران کے گروہ نے سیاسی جماعتوں کو مجبور کیا کہ وہ 3 مارچ 1971 کو نیشنل اسمبلی کے ڈھاکہ اجلاس میں شریک نہ ہوں۔ اس کے علاوہ آپس میں مشترکہ فیصلہ کر کے مشرقی پاکستان میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں جو وہاں پر سول نافرمانی کی تحریک کے موجب بنے۔ ان افسران پر کھلا مقدمہ چلایا جائے۔ نمبر 2، مشرقی اور مغربی پاکستان کے اندر اپنے جنگی فرائض میں مجرمانہ کوتاہی برتنے پر ان افسران پر یا کھلا مقدمہ چلایا جائے یا کورٹ مارشل کیا جائے۔ نمبر 3، کہ ایک اعلیٰ اختیاری کورٹ آف انکوائری قائم کی جائے جو اس دور کے مشرقی پاکستان کے حالات کی تفتیش کرے، اور اس کورٹ کی تمام تر کارروائی کا کھلا اعلان کیا جائے تاکہ اپنے قومی ضمیر کو مطمئن کیا جائے۔ نمبر 4، کہ ان حالات کی ڈپارٹمنٹل انکوائری کی جائے جن میں کہ میجر جنرل رحیم خان، جو آج کل پاکستان فوج کے چیف آف جنرل سٹاف ہیں اور جو کہ مشرقی پاکستان میں اپنے زیر کمان 39 ایڈ ہاک ڈویژن کی فوج کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، کیسے اور کیوں کر کسی ڈی بریفنگ یا انکوائری کے بغیر اپنے موجودہ اعلیٰ عہدے پر فائز کیے گئے ہیں۔ نمبر 5، کہ اسی طرح ڈپارٹمنٹل انکوائری پاکستان نیوی کے کمانڈر گل زرین کے بارے میں کی جائے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ احکامات کے بغیر کھلنا نیول بیس سے اپنے جہاز PNS تیمور کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ نمبر 6، کہ اسی طرح کی ڈپارٹمنٹل انکوائریاں مندرجہ ذیل افسران کے بارے میں کی جائیں: لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد خان، کمانڈر کور، میجر جنرل عابد زاہد GOC 15 ڈویژن، میجر جنرل BM مصطفیٰ GOC 18 ڈویژن۔ نمبر 7، کہ مذکورہ افسران کو محض ریٹائر کر دینا کافی نہیں ہے، اگر ان پر اپنے فرائض میں مجرمانہ کوتاہی برتنے یا بزدلی دکھانے کا الزام ثابت ہو جائے تو ان پر مقدمہ چلا کر سزا دی جائے۔ اعجاز نے اپنا کاغذ طے کر کے جیب میں رکھ لیا۔ کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے وہاں پہ کوئی زی روح موجود نہ ہو۔ ایک ہو کا عالم تھا، کسی جانب سے سانس کی آواز تک نہ آ رہی تھی۔ یہ تو رہے اعلیٰ افسران، اعجاز نے کہا۔ میں کہتا ہوں کہ کیا ایک معمولی سپاہی کو بھی
عدالت کے سامنے لایا گیا ہے؟ کیا اس سانحے کا سارا بوجھ ہم کروڑوں غریب لوگوں پر ہی ڈال دیا گیا ہے جو اس کی جکڑ سے آج تک آزاد نہیں ہو پائے اور اندھیرے کے گہرے غار میں بالتدریج گرتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ خدارا کوئی آؤ اور ہمیں اس قید سے آزاد کرو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر لا کر اس پر عمل درآمد ہوتا تو فوجی جوانوں کے مورال پر برا اثر پڑ سکتا تھا۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو ایسا سوچتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، کیا سچ بولنے سے مورال ڈاؤن ہوتا ہے یا کہ جھوٹ کے پردے ڈالنے سے ہوتا ہے؟ سچ بولنے سے تو ساکھ بحال ہوتی ہے۔ اعجاز اپنی رو میں بولتا چلا گیا۔